قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے اور کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم عطا فرمایا، یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا کلام بھی ہے۔ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام لایا کرتے تھے، اور وحی کی ابتدا اس طریقے سے ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تو پیچھے سے آواز آتی، یا محمد یا محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز سنتے تو گھبرا جاتے تھے، اور اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی بھی ہوئی تھی۔ تو جب کسی آدمی کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آتا ہے یا کوئی تکلیف والی بات آتی ہے، تو انسان کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ چلے میں اپنے محرم کے ساتھ اس کو شیئر کر لوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں، پیچھے سے آواز آتی ہے، یا محمد یا محمد۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی، ہوشیار خاتون تھی، اور اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جائے۔ ورقہ ابن نوفل اس وقت تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی علیہ السلام گھبرا رہے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو اللہ رب العزت ضائع نہیں فرمائیں گے، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہو، آپ لوگوں کے اوپر خرچ کرنے والے ہو، لوگوں کے ہمدردی کرنے والے ہو، آپ کو اللہ رب العزت ضائع نہیں فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ ابن نوفل نے نبی علیہ السلام سے کیفیت پوچھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیٹھا ہوتا ہوں اور پیچھے سے آواز آتی، یا محمد یا محمد، میں گھبرا جاتا ہوں۔ ورقہ ابن نوفل نے فرمایا کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ اسی جگہ پر ٹھہرے رہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جگہ چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھ آپ کیا سنتے، اور مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے، بلکہ مجھے تو یہ یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس نبی اور رسول کے متعلق بشارت دیا کرتے تھے وہ آپ ہی ہو۔
اور اسی طریقے سے آپ وہ رسول اور نبی ہو کہ آپ کو جو اللہ رب العزت شریعت عطا فرمائیں گے، آپ کا وہ شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، اسی کی طرح ہوگا۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ بیٹھے اور یہ آواز سنتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کیا، بیٹھے ہوئے آواز آئی یا محمد یا محمد۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز آئی، اے پیغمبر اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی۔ تو اس میں یہ ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے نبوت اور رسالت میں نعوذ باللہ کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کو پکا یقین تھا، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک انسان جو پہلے کوئی ایسی بات نہ سنے اور ایک دم وہ کوئی بات سن لیتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی نبی علیہ السلام نے جب آواز سنی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ساری کیفیت بیان کی، اور بعد میں تو پھر وحی کا آنا ایک معمول بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام دحیۃ الکلبی ایک صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے، ان کے صورت اور شکل میں آتے تھے۔ دحیۃ الکلبی ایک ایسے صحابی تھے کہ بڑے حسین اور جمیل، فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں دحیۃ الکلبی کی طرح کوئی خوبصورت آدمی نہیں تھا، اور ان کی خوبصورتی کا شان اور شوکت یہ تھا کہ جب وہ راستے سے گزرتے تو لڑکیاں ان کو دیکھنے کے لیے گھروں کے چھتوں پر کھڑی ہو جاتی تھی، اور ہر کسی کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہم حضرت دحیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے شکل اور صورت کو دیکھیں۔ حضرت دحیۃ الکلبی جب راستے پہ چلتے تو رومال کو اپنے سر کے اوپر ڈال دیتے تاکہ چہرہ چھپا رہے اور کسی کو نظر نہ آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس صحابی کے شکل اور صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور جبریل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے کہ جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی گئے، ہر پیغمبر کے پاس پیغام پہنچایا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، کہ آپ کے پاس جو اللہ کا پیغام لایا وہ ایسا ہے کہ وہ آپ کا بہترین ساتھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھتا نہیں، خوب سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغام کو کس طرح لے جانا ہے، کس طرح پہنچانا ہے، تمام کے تمام تقاضوں کے مطابق وہ اللہ کا پیغام رسول اور نبی تک پہنچاتے۔ یہ ایک الگ قسم کی باتیں ہیں جو بات بھی انشاءاللہ العزیز ہوا کرے گی۔ تو ابتدا کے اندر اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ
جو ہم نے یہ صورت پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ولا الضالین آمین تک پوری صورت نازل ہوئی، لیکن ابتدا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی یہ آیتیں نازل ہوئی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح نبی اور رسول بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے رسالت اور نبوت عطا فرمائی، تو دراصل تو پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طور اور طریقے کے مطابق کہ کوئی بھی پیغمبر اللہ پاک اس کو نبی اور رسول اس لیے بناتے ہیں کہ لوگ سیدھے راہ پہ چلے اور ان کی اصلاح ہو سکے، اور ہر پیغمبر نے یہ کام کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کو اللہ پاک نے کسی کا شاگرد نہیں بنایا کہ لوگوں میں مخلوقات میں کوئی نبی کسی کا شاگرد بن جائے۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو، ہر رسول کو اپنا شاگرد خود بنایا ہے، کسی کا شاگرد نہیں بنایا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کوئی یہ کہے کہ جناب یہ تو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے جبکہ یہ تو میرا شاگرد ہے، اس کو چاہیے میرا احترام کرے۔ استاد کا احترام وہ اتنا اونچا احترام ہے، اتنا اونچا احترام ہے کہ تمام کے تمام دنیا کے احترام استاد کے احترام کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ آپ دنیا میں جائیں، گھومیں اور پھرے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ استاد کا کتنا بڑا احترام ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ملک کے ایئرپورٹ پہ جائیں، آپ سے وہ پوچھے، آپ کو روکے، ملک کے اندر جانے کی آپ کو اجازت نہ دے، آپ کو اگر یہ کہہ دے کہ آپ کون اور آپ جواب میں یہ کہے کہ میں استاد ہوں، تو فوراً آپ کو سہولت دیں گے اور ایئرپورٹ سے چھوڑ کے آپ کو ملک جانے کی اجازت ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا احترام پوری دنیا کے اندر اگر کسی کا ہے تو وہ استاد کا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کسی پیغمبر کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا کہ ان کا کوئی استاد ہو۔ اور اسی کے اوپر ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ماں نے قریبی مسجد کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھنے کے لیے بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی استاد کے سامنے بیٹھ گئے تو استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھیے الف، اب یہ الف با تا ثا جیم یہاں تک کہ جو 29 حروف ہے یہ تو ہمارے عربی کے حروف ہے، اس کو کہا جاتا ہے حروف ہجا، لیکن ان کے تو الگ زبان تھی اسی حساب سے، جیسے کہ انگلش کے اپنے حروف ہوتے ہیں ABCD، ہر زبان کے اپنے ابتدائی حروف ہوتے ہیں، مفردات ہوتے ہیں، الگ الگ حروف ہوتے ہیں، اس سے وہ زبان بنتی ہے۔ تو استاد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ الف پڑھیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے الف کا معنی بتائیے، پھر اس کے بعد میں الف پڑھ لیتا ہوں۔ اب وہ استاد بیچارہ پریشان ہوا کہ آج تک تو مجھے ایسا کوئی شاگرد نہیں ملا کہ میں اس کو الف با تا ثا پڑھاؤں اور وہ مجھ سے کہے کہ اس کا کیا معنی۔ پھر استاد نے کہا آپ اس کے معنی کو چھوڑیے، آپ اس کے بعد با پڑھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے آپ الف کا تعین کریں، اس کا معنی بتائیں، پھر اس کے بعد با کی طرف جائیں گے۔ استاد مجبور ہوا، عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ چلو مجھے نہیں آتا، آپ کو آتا ہے،
عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل مجھے آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی استادی والی سیٹ چھوڑے، میرے سامنے بیٹھ جائے اور میں آپ کی سیٹ پر بیٹھوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ الف کا کیا معنی۔ عیسیٰ علیہ السلام استاد کی سیٹ پر بیٹھ گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو الف با تا ثا اور اس کے معنی بتانی شروع کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو وہ پیغمبر ہیں کہ اللہ پاک نے پیدائشی طور پر ان کو پیغمبر بنایا ہے۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ اور بچپنا کی اس کم عمری کے اندر اگر کوئی بات کرنے والا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو یہ صورتحال ہے وحی کی ابتدا کی کہ کس طریقے سے وحی آئی اور جبریل علیہ السلام کس صحابی کے صورت اور شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔